اب آگے ایک اور نبی کا جہاد کبیر، کون؟ حضرت ہود علیہ السلام، رکو نمبر 7 123 سے 140۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جھٹلانا جھٹلانا انسانوں کی عادت ہوتی ہے۔ کب جھٹلایا؟ جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہے۔ اور کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ ہم بھی ذرا بڑے بڑے گھروں کو بناتے وقت یہ نظر میں رکھیں آیت، کیا ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے، مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے بخا، درد۔ انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہے۔ ڈٹائی کہتے تھے جو مرضی بولو، بچے بھی کبھی غصے میں کہتے ہیں بولتی رہیں پھر آپ، میں نہیں سنوں گا۔ بالکل انداز دیکھیے، خود غصہ دلانے والا انداز ہے۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی غالب مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی دونوں صفات ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، پکڑنے کی بھی اور چھوڑنے کی بھی۔ ایک آیت ہے اس میں ایمان والی 139 شورہ، نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے دے۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ اپنی رہائش گاہوں کی سجاوٹ پر بیجا وقت، مال، ایفرٹ، سکلز نہیں لگانی، اور شادی حالوں کی سجاوٹ پہ بھی نہیں لگانی، شادی ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ عالی شان عمارتیں، عالی شان مستقبل کی ضمانت نہیں ہے، اعمال عالی شان کرنے ہیں۔ آگے ایک اور قوم، رکو نمبر 8 141 سے 159۔ حضرت صالح کی پرخلوص دعوت۔ سارے نبی آپ کو ایک ہی درد والے نہیں دکھ رہے؟ کذبت سمود المرسلین، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں سے جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا، تو ہم ہی جیسا انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، یعنی وہ معجزہ مانگا ہے تو لے لو۔ پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری، یعنی ٹرنز لوگے۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچھیں کاٹ ڈالی، خود معجزے مانگے، خود ہی ان کو قبول نہ کیا۔ آج ہم نیکیوں کی دعائیں بڑی کرتے ہیں، اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے، اور جب وہ کام کا وقت آتا ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا پھنس گئے، بہت مشکل ہو رہا ہے، نہیں روز آ سکتے، ناممکن ہے، اتنی دیر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھا۔ دعا کیجئے کہ اگر اللہ ہماری زندگی میں کوئی خیر کا نیکی کا موقع آئے تو ہم اس پہ خوشی سے لبیک کہیں اور پھر جمے بھی رہیں۔ کیا ہوا؟ بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ ایک آیت ہے ایمان سے متعلق 158 شورہ، برائی کو نہ روکنے والے بالآخر اسی برائی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے ہمسائے میں آگ لگی اور آپ فائر بریگیڈ کو کال نہ کریں تو تھوڑی دیر میں وہ آگ آپ کے گھر میں آئے گی۔ یہی ہے جہادن کبیرہ۔ یہ جو باہر کی گندگی ہے نا آج آپ کو غیروں میں دکھ رہی ہے، یہ اگلے 8-10 سال میں امت مسلمہ میں آ جائیں گی۔
آج ہم ہائے ہوئے کرتے ہیں، بعد میں ہم کہیں گے اٹس اوکے. شروع میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کوئی گناہ، کوئی غلط چیز، بعد میں ایکسپٹڈ ہو جاتا ہے. پہلے امید ہوتی ہے، بعد میں ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اللہ ایسے رویے سے ہمیں بچائے. فیتھ ان ایکشن، اپنی صلاحیتوں کو اور ہنر کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. نعمتوں کے صحیح استعمال سے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کرنا ہے. اور آگے ایک اور قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی پرسوز دعوت، رکوع نمبر 9، 160 سے 175. کذبت قوم لوط المرسلین. یہ قصے بھی اپنی اولادوں کو آج سنانے کے ہیں، کیونکہ پھر ہی ان کو پتہ چلے گا کہ یہ حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے، اور یہ فطرہ نہیں ہے، یہ آؤٹ آف فطرہ ہے. قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے. انہوں نے جواب دی، یہ حد سے گزر جانے والے لفظ کو ہائی لائٹ کر لے، ٹرانسگریسرز. انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا، یعنی تیری ڈیپوٹیشن ہو جائے گی. آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں. میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں. بس ہم نے اس سے اور اس کے متعلقین سب کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، یعنی ان کی بیوی. پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر خاص قسم کا میਂہ برسایا. بس بہت ہی برا میंہ تھا جو وہ ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا، یعنی پتھروں کی بارش، سٹوننگ رین. یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے. بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا. اللہ ہماری نسلوں کو اسلام پہ رکھنا. ایک آیت ہے ایمان سے متعلق، 174 شورا، فحاشی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی آج کا جہاد ہے. فیتھ ان ایکشن، ہر قسم کے غیر فطری اور غیر شرعی تعلق سے دور رہنا ہے. تعلقات میں حیا اور پاکیزگی اپنانی ہے. اور اب آگے آخر میں حضرت شعیب کی قوم کا تذکرہ، 176 سے 191، رکوع نمبر 10. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. حضرت شعیب علیہ السلام کی خیر خواہانہ دعوت. ایکا والوں نے، ایکا جنگل کو کہتے ہیں، بن ایمیزون کہہ لیجئے، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے. ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. سوچئے ذرا، یعنی جو بے باکی کی جاتی ہے اس سے روکا جا رہا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے والے کی جو جھجک ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ نوٹ کریے، یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا معاملہ کہ لوگ کس طریقے سے زبان کھول کھول کر غیر فطری چیز کی حمایت کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اور ہم فطرت کی بات پہ کھڑا ہونے کی جرات نہیں رکھتے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب کی قوم جو تھی ان کے اندر مالی پرابلمز تھے. مال کا ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے دفاع کے لیے تو لوگ بہترین وکیل بن جاتے ہیں. سنیے گا، نہ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا. انہوں نے کہا، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، یعنی تو ہپناٹائز کر دیا گیا، تمہارا تو پتہ نہیں کیا حال ہوا، برین واشنگ کر دی گئی، اور تو ہم جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں. دیکھیں کتنے تانے مل رہے ہیں جہاد کبیر کرنے والوں کو. ہمیں اگر 4 لفظ کوئی بول دیتا ہے تو ہم کیوں اتنا رونے لگتے ہیں؟ اگر تو سچے لوگوں میں سے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے،
اس سے بڑے نہ سمجھ بھی کوئی ہوں گے؟ کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا اور یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. اور یقیناً تیرا پروردگار وہی ہے البتہ غلبے والا اور مہربانی والا. آپ دیکھیے کہ دو صفات ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں آپ مستقل پڑھ رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی. ایمان سے متعلق ایک آیت ہے اس حصے میں 190 شورا. غیر محتاط رویہ ہو تو دولت کی زیادتی نفاق کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر محتاط رویہ ہو تو یہی دولت جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. فیتھ ان ایکشن، معاملات میں ہر طرح کی ناانصافی سے بچنا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. اور اب آگے آخر میں سارے انبیاء کے قصوں کے بعد سابقہ آسمانی کتابیں قرآن کی عظمت پر دلیل ہیں. اس موضوع پہ ہے رکوع نمبر 11 192 سے 227 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بے شک کو شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے. یہ قرآن کی تعریف ہے، علماء یہیں سے لیتے ہیں عموماً کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں. صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ ہے. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت یعنی سچائی، قرآن کی سچائی کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے. اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دل میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے. بس وہ عذاب ان کو اچانک آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. آج بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ دنیا کے کسی حصے پہ آ سکتی ہے. اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیتے تو، یعنی اگر اور بھی کچھ سال جی لیں گے تو پھر بھی ہونا تو یہی ہے. پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. یعنی آپ کے کہنے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اب یہ جو اللہ کے نبی پہ الزام تھا کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور غار حرا میں آپ کے اوپر یہ قرآن اتارتا ہے، یعنی جبرائیل کو نعوذ باللہ وہ شیطان کہتے تھے، تو اس کا توڑ دیکھیے. اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں. بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے. یہ آیت نوٹ کر لیجئے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے وارن کیا جائے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 214 سورۃ شورى. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے. اس کے بعد کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ نہیں وہ نہیں مانتے، وہ نہیں سنیں گے، رہنے دو میں کیوں برا بنوں. نہیں، آپ نے کوہ صفا پہ سب کو جمع کیا، اور وہ مشہور واقعہ سیرت کا جو آپ نے سنا ہے وہ اس آیت کے بعد کا واقعہ ہے. کیا کرو؟ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ جو بھی من لانے والا ہو کہ تیری تابع داری کرے، یعنی پیار سے بات کیجیے. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے. اب سورت کا نام شورا ہے تو اس کی وجہ دیکھیے ذرا، کچھ شعر و شاعری پہ بات ہونے لگی ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یعنی اس نبی پر تو نہیں اترتے تو کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سب ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں.
اور کر بھی نہیں سکتے. مثلاً تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں، تیرے لیے دودھ کی نہریں کھودوں. شاعری اور گانوں کے ذرا کچھ بول ذہن میں لا کر اس آیت کو سن لیجئے. وہ باتیں کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، حسان بن ثابت کی طرح. یہ میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں کہ یہ ان کی تعریف ہے. اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا. جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں. 3 آیات ایمان سے متعلق. شورہ 201. ایمان کا انکار کرنے والوں سے اللہ تسلیم کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی پھر ماننے کی توفیق ہی نہیں رہتی. اللہ میں ایسے وقت پہ آنے سے بچائے. شورہ 215. رحم کرنے والے رب کے نمائندے لوگوں سے رحمت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، ڈنڈے نہیں برساتے تبلیغ کے نام پہ ان پر. شورہ 227. مومن ظلم کے مطابق انتقام لے سکتا ہے، یعنی مومن کو بیوقوف نہیں ہوتا. فیتھ ان ایکشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. نسبتوں اور رشتہ داریوں پر انحصار کی بجائے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. اور شاعری اگر ایمان اور حق کے ساتھ ہو تو پسندیدہ ہے، اور اگر فیک اور گندی بےہودہ شرک اور بدعت سے بھری شاعری ہو تو اس کو نہیں سننا. تو خوبصورت سے پیغام پہ سورۃ شورہ پوری ہوئی. اب آگے سورۃ نمل، چونٹی کو کہتے ہیں. پہلے پیچھے آپ نے شاید کی مکھی کا تذکرہ سنا، اب چونٹی کے سنیے. اور ترتیب میں 27 سورہ ہے. الحمدللہ آپ نے 26 صورتیں پڑھ لی جو بڑی بڑی تھی. اب تو آگے چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی جائیں گی دن بدن. 1 سے 59 یعنی 59 آیتیں ہیں اس بارے میں سورۃ نمل کی. یہ بھی ایک سٹوری ہے، آپ سب بڑا انجوائے کریں گے. عورتوں کو ایسی سٹوریز بڑی اچھی لگتی ہیں جو اس صورت میں آنے والی ہیں. کون؟ ملکہ سبا. وہ بچپن میں بھی ہم سنتے تھے نا، بادشاہ اور ملکہ کی کہانی، اور کچھ اسی قسم کی عمل والی بہت ساری باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 1 سے 14. ایمان بالآخرہ کی اہمیت، یعنی آخرت پر جب ایمان ہوتا ہے تو ایک نئی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. کون ہوتے ہیں وہ؟ اب یہاں آپ نمبر نوٹ کر لیں کیا کیا خوبیاں ایمان والوں میں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں. بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. خوش ہیں آپ اس قرآن پہ سیکھنے پہ؟ اللہ کی طرف سے آپ کے میرے نام یہ خط ہے. اب آگے موسیٰ کا قصہ، ترتیب سے آپ دیکھیں گے بڑا دلچسپ انداز ہے. یاد ہوگا جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سیک تاپ لو. موسیٰ ایک ذمہ دار شوہر اور باپ کے روپ میں جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. موسیٰ سنیے، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب و حکمت. کیا موسیٰ کے دل پہ گزری ہوگی اس جملے کو سن کے. تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر دیکھا بھی نہ، کیونکہ انسان تھے. سانپ کو دیکھ کر کوئی بیٹھا تو نہیں رہے گا وہاں. اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اور اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. حقیقت کا انکار، انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. اس کو نوٹ کیجیے. سٹبن ہوتا ہے نا بندہ تو کہتے میں نہ مانوں، مان کے بھی نہ مانوں، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پہ. ایسے ہی لوگ صرف یہ کرتے ہیں. بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا.
تو 2 آیات ایمان سے متعلق. نمبر 2، ہدایت وہی پاتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو. آپ دودھ لینے جائیں گے تو اسٹور سے دودھ لے کر آئیں گے نا. آپ دودھ لینے ہی نہیں گئے تو آپ دودھ کیوں لائیں گے؟ بس یہی مثال ہے. نمبر 4، برائیوں کا اچھا لگنا گناہوں کا وبال ہوتا ہے. سوچئے، خود سے پوچھئے، مجھے برائیاں اچھی تو نہیں لگتی؟ فیتھ ان ایکشن، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے. بعمل مسلمان بن کر قرآن کی بشارتوں کو پانا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق دعوت حق دیتے ہی رہنا ہے، اور اللہ زندگی کے آخری دن تک یہ کام ہم سے لے. رکو نمبر 2، 15 سے 31، حضرت سلیمان پر اللہ کا فضل. پچھلے انبیاء کے جو قصے پڑھے نا، اب یہ اس سے بالکل یونیک قصہ ہے. حضرت سلیمان اور داؤد وہ تھے جس دور میں عروج تھا. یعنی یہ 2 سمبل ہیں کہ اللہ دین کے ساتھ اگر بیماریاں، پریشانیاں اور دکھ، غم دیتا ہے نا، تو دین کے ساتھ دولت بھی دے سکتا ہے، عروج اور غلبہ اور اختیار بھی دے سکتا ہے. 15 سے 31، سلیمان پر اللہ کا فضل. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. دیکھیں دولت والے تھے، لیکن اللہ سب سے پہلے کس دولت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ علم کی دولت کا. اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی اس کی. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے، اب یہاں سے چیونٹی بی کی کہانی سنیے. اینڈس کیا کہا؟ ایک چیونٹی نے کہا، ہے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے. اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے. آپ بھی ہنستے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے. بڑے پیار سے ساری نعمتوں کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں. اور میں بھی اس وقت خاص ایک نعمت کا سوچ کر یہ دعا مانگوں گی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں خود کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کو کھلی دلیل بیان کرے. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں، یعنی جھوٹی خبریں نہیں دیتا میرا چینل. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. دیکھیے جانور پرندے فطرت میں ہے نا، تو ان کو حیرت ہو رہی ہے شرک کو دیکھ کر. انسان کو بھی اللہ کرے ہو جائے. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راستے روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا. آپ کے لیے عمل کا نقطہ ہے، کوئی بھی کوئی بات کرے تو آپ کے ٹھہر جو، پہلے میں تحقیق کرتی ہوں. میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہنے لگی، اے سردارو میری طرف ایک بابقت خط ڈالا گیا ہے، یعنی بڑا آنریبل خط جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. بار بار اس بارے میں مسلمان کا لفظ آیا ہے. ایک آیت ایمان سے متعلق، نمل 15، علم اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. اللہ میں یہ نعمت عطا کرے. بخاری کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو سمجھ دیتا ہے. فیتھ ان ایکشن،
زندگی کے ہر دور میں علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دعوت حق دیتے رہنا ہے۔ اب قصہ ہے ملکہ سبا کا۔ رکوع نمبر 3 میں کہانی آگے بڑھتی ہے 32 سے 44۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا ہے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ عقل مند تھی ملکہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے پاس موسیٰ خود گئے، وہ نہ مانا، اور ملکہ کے پاس خود گیا اور یہی مان لیا۔ یہ فرق ہوتا ہے، اس کے دل میں تکبر تھا، اس کے دل میں تکبر نہیں تھا اور مشورے سے کام کرتی تھی، یہ اس کی عقل مندی ہے۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ یعنی اپنی رائے بھی دے دی اور ملکہ سے پوچھ بھی لیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ آزما رہی تھی کہ حضرت سلیمان لالچی ہیں کہ نہیں۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے۔ اللہ آج بھی دینداروں کو بھی اور دنیا داروں کو بھی اتنا خوددار کر دے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم اپنے کام کرو، بس تم اپنے ہی تحفے سے خود خوش رہو، یعنی تمہارے تحفے تمہیں مبارک۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ دیکھیں تو کسی سے لیتا ہے نا وہ پھر دبتا ہے، کہتے ہیں نا لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے، تو دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی پہل میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ آپ کو کوئی کہ آپ کا بیڈ روم ابھی ادھر آ جاتا ہے، آپ کا بیڈ ادھر آ جاتا ہے تو آپ تو خوف سے بھاگ جائیں گی۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کوئی بڑکے نہیں ماری، کوئی شو نہیں ماری، ہاں میں بہت کرنے والا ہوں نا۔ ہمارے یہاں تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے میں، یہ کرنی والے۔ نبی کہہ رہے ہیں کرنی والا تو صرف رب ہے۔ کیوں دیا اس نے مجھے یہ نعمت، کیوں دی یہ فضل، کیوں دیا؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا کیا کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گویا وہی ہے۔ عورت تھی نا، عورتیں اپنی چیزیں پہچان لیتی ہیں، یہ میرا برتن ہے، یہ میری چمچ ہے، تیرا بھی ایسا ہی تخت ہے؟ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ امپریس ہو گئی حضرت سلیمان کے اس معجزے سے۔ اسی سے علماء کہتے ہیں کہ دینداروں کو دین کا عروج دکھانا چاہیے، اپنی ذات کے لیے پہننا اوڑھنا، اپنی ذات کے لیے جگہوں کو اچھا بنانا، صاف ستھرا رکھنا نہیں، تاکہ نئے لوگوں کو دکھایا جائے کہ دین بھی اس قابل ہے کہ آپ اس کے لیے اہتمام کریں۔ ملکہ بادشاہ کی اس بات سے امپریس ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی تھی، یعنی اللہ کے سوا جن کی وہ پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی کپڑا ہٹا لیا۔ ہماری عورتوں کی تو ویسے ہی کھلی رہتی ہیں پنڈلیاں، اللہ رحم کر دے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی کھلی پنڈلیوں کے ساتھ۔ فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ دیٹس اٹ، ہو گئی مسلمان۔ فیتھ ان ایکشن، اجتماعی کاموں کو ساتھیوں کے مشورے سے کرنا چاہیے،
حق سامنے آ جائے تو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، خدا پرستی اور عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو گویا کہ ملکہ مسلمان ہو گئی۔ ہمارے یہاں فکشن میں شادیوں کی بڑی بات کرتے ہیں، نہ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف کی شادی کا کہیں تذکرہ ہے، اور نہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی۔ پتہ نہیں ہمارا دیسی کلچر شادی پہ جا کے کیوں رکتا ہے، اللہ میں ہدایت دے دے۔ اب آگے پارے کے اینڈ کی طرف، قوم سمود کی بدبختی 45 سے 58، رکو نمبر 4۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر یعنی خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے بھی نہ تھے۔ اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، گھر رہ گئے لوگ چلے گئے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کیجئے، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ بار بار اللہ اس کا ذکر کرے کیونکہ اللہ کو بتانے والی دنیا نے اسی فتنے میں ہماری نسلوں کو جکڑنا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں سے ہم لگا ہی چکے ہیں، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، بس ان تھمکائے ہوئے لوگوں پر بڑی بری بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 53، نمل، تقوی رسوائیوں سے بچا لیتا ہے۔ فیتھ ان ایکشن، معاشرے میں برائیاں دیکھ کر خاموش نہیں رہنا، جہاد کبیر کرنا ہے، قرآن کے ذریعے آواز بلند کرنی ہے۔ یو شوڈ ریز دا وائس۔ دعوت حق کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے اور سلام سے کرنا ہے۔ اور اب آخری ایک آیت پارے کی 59، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اس آیت کا حسن دیکھیے گا آپ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بڑی پیاری یہ آیت ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ کتنے عذابوں کی بات کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ اس لیے ایمان کی شاہوں میں سے آج ہمارا عمل گناہوں سے بچنا واجب ہے۔ اتنی قوموں کے گناہ سن کر تو اب دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ زنا سے بچنا ہے، عزت اور احترام والی زندگی ملے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، سورۃ بنی اسرائیل 32 میں اللہ نے زنا کو فحش بات کہا، اس سے دور رہنے کی بات کی، اور جو زنا سے بچتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ بخاری کی روایت 64-74 میں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حد زنا ہم نے پڑھی سورۃ نور میں، اس کی شرائط ہیں، آخرت میں عذاب بھی ہوگا اگر دنیا میں نہ پکڑ ہوئی اور توبہ نہ کی۔ اور پھر اگلی شاخ اسی سے متعلق ایک اور گناہ 38 نمبر ہے، ناحق یعنی حرام مال کھانا، اس سے رکنا پڑے گا۔ حرام کمائی سے بچنا ہے۔ کون سے طریقے ہیں حرام کے؟ چوری کا مال حرام ہے، دھوکہ دہی سے کمایا ہوا حرام ہے، شراب اور سود کی کمائی حرام ہے، رشوت کا مال حرام ہے۔ اعراف 58 میں ہم نے دیکھا کہ وزن اور پیمانے پورے کرنے کی بات تھی، لوگوں کو گھاٹا نہ دو، ناپ تول پورا کرنا چاہیے۔
اور 5 بری چیزوں سے بچنے کی اللہ کے نبی نے دعوت دی ابن ماجہ کی روایت 4091 میں۔ اور ان چیزوں میں کیا چیز تھی؟ بے حیائی، بدکاری جب اعلانیہ ہونے لگے، آج ہو رہی ہے۔ ایسی قوموں میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھی۔ دوسری نصیحت آپ نے کی، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ خود ہی دیکھ لیجیے آج جو ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو کبھی بھی بارش نہ ہو۔ چوتھی، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز، جب بھی ان کے امام یعنی سردار لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اسے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ اور آج کے بارے میں ہم نے جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کی بات پڑھی تھی۔ آئیے ذرا قرآن سے متعلق کچھ اشعار پڑھتے ہیں۔ ہند میں حکمتیں دیں کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق۔ چونکہ علامہ اقبال نے ہند میں یہ شعر لکھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آج لوگ حکمت کہاں سے سیکھیں، کیونکہ جو دیندار ہے نا ان کے اپنے کردار دین کے مطابق نہیں ہے اور نہ ان کے سوچ میں وہ گہرائی ہے۔ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، محکومی و تقلید و زوال تحقیق، یعنی آج کے جو دیندار ہیں ان میں جرت نہیں رہی۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، وہ محکومی اور تقلید ہی میں کھوئے ہوئے ہیں، 100 سال پرانی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ تو سب کو ہی پتا ہے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں قرآن کو چینج کرو، قرآن نہیں چینج ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ کوئی موٹا ہو جائے تو کپڑے کھلے کرتا ہے، فٹ ٹو آل نہیں ہے قرآن۔ آپ کا اگر گناہوں سے وزن بڑھ گیا نا تو ذرا سی ڈائٹنگ کریں، سلم ہو، گناہوں کو چھوڑے، خود بہت قرآن میں آپ فٹ ہو جائیں گے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد غلام ذہن نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا عاجزی کی، قرآن کی محبت کی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اب آگے دل سے مانگیے، انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔